السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین کرام، اس وقت کے حالات کے پیش نظر اہل ایمان سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں کہ در حقیقت ماہنامہ الفرقان اپریل 2020 کے اداریے کا خلاصہ ہے، اسی کا نچوڑ ہے، جو مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی علیہ الرحمہ نے ملک کی آزادی کے بعد 1948 میں ان حالات میں وہ مضمون لکھا تھا جب ایسا لگ رہا تھا کہ وہ سرزمین جس کو مسلمانوں نے اپنے خون جگر سے سینچا ہے، وہ سرزمین جس کے چپے چپے پر مسلمانوں کے آثار و نشانات موجود ہیں، جس کے ذرے ذرے میں اسلامی تہذیب و کلچر اور اسلامی ثقافت کی نشانیاں موجود ہیں، اس سرزمین سے مسلمانوں کے قدم کو اکھاڑ دیا جائے گا۔ مسلمان بے اطمینانی کے شکار تھے، پست ہمتی کا بھی مظاہرہ کہیں کہیں ہو رہا تھا۔ ان حالات میں مفکر اسلام علیہ الرحمہ نے ملت اسلامیہ ہند کے اندر نیا جوش، نیا جذبہ، نیا حوصلہ پیدا کرنے کے لیے جہاں بہت ساری کوششیں کی، وہیں پر اپنی تحریروں کے ذریعے ملت اسلامیہ ہند کو بیدار کرنے کی، باہمت کرنے کی کوشش کی۔ آج کا یہ بیان اسی مضمون کا خلاصہ، نچوڑ یا اسی مضمون کے پس منظر اور اس کو سامنے رکھ کر کے ہے۔ ناظرین، انسانی تاریخ اس بات پر شاہد ہے، اخلاق و سیرت کا یہ مطالعہ بتاتا ہے کہ اس دنیا کے اندر ہمیشہ دو طرح کے انسان پائے جاتے رہے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ جو ماحول کے اور حالات کے سانچے میں اس طریقے سے ڈھل جاتے ہیں کہ حالات ان کو جہاں اور جدھر لے جانا چاہے وہ حالات کے رو میں بہتے چلے جاتے ہیں۔ جس طریقے سے جب سیلاب آتا ہے تو سیلاب کے اندر خس و خاشاک، اوپر بہنے والے سیلاب کے ساتھ بہتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے انسانوں کا ایک طبقہ حالات کے تیز و تند بہاؤ میں اس طریقے سے بہہ جاتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اس کے اندر حق اور ناحق کو پہچانے کا کوئی شعور باقی ہی نہیں۔ لیکن وہیں پر دوسرا طبقہ وہ ہوتا ہے جو تیز و تند آندھیوں کے اندر بھی اور بہنے والے تیز دھار کے اندر بھی چٹان کی طرح جم جاتا ہے۔ تاریخ اسلام بھی اس بات پر شاہد ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کا کلمہ بلند کیا، توحید کا کلمہ بلند کیا، تو آپ کے ساتھ جو لوگ اول وہلے میں شروع میں دامن اسلام سے وابستہ ہوئے، وہ ایک چٹان کی طرح تھے، وہ ایک پہاڑ کی طرح تھے۔ ان کے سامنے حالات ناسازگار ہوئے، ناموافق ہوئے، ان کے مرضی کے خلاف ہوئے، ان کو اپنی زمین جائیداد بھی چھوڑنی پڑی، نہ جانے کتنوں کو اپنی بیویاں چھوڑنی پڑی، اپنے بچوں کو چھوڑنا پڑا،
اپنے باپ سے تعلق ختم کرنا پڑا، ان گلیوں کو چھوڑنا پڑا جن گلیوں میں بچپن گزرا تھا، ان سایوں کو چھوڑنا پڑا جہاں دوپہر گزری تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے پائے استقلال میں ذرہ برابر لغزش نہیں آئی، وہ ڈٹے رہے اپنی حالت پر۔ وہیں ایک طبقہ جو تعداد میں کم گرچہ تھا لیکن ایسا موجود تھا جو حالات کے رو میں بہتا رہا، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ قرآن کریم نے ایسے طبقے کی نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ۔ کہ کچھ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو بالکل کنارے کھڑے ہو کر کے اسلام کے دامن میں مکمل طور پہ آ کر نہیں سماتے، کنارے رہتے ہیں، حالات کا انتظار کرتے ہیں، حالات جیسے بنیں گے ادھر سے ادھر ہو جائیں گے۔ قرآن کریم کا ترجمہ یہ ہے، کچھ لوگ کنارے شک کے ساتھ، شبہے کے ساتھ، پختہ یقین کے ساتھ نہیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اگر ان کو بھلائیاں، اچھائیاں، موافق حالات ملتے رہے اور وہیں کنارے کھڑے ہو کر کے حالات ان کے حق میں رہے تو مطمئن رہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم نے جو راستہ چنا ہے وہ راستہ اچھا ہے۔ لیکن جب ان کے اوپر کوئی آزمائش آ جاتی ہے، ان کے اوپر جب کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو وہ یو ٹرن لے لیتے ہیں، وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور دوسری جماعت کے اندر شریک ہو جاتے ہیں۔ پہلے طبقے کے بارے میں جو ہر حال میں جمے رہتے ہیں، جب حالات ان کے سامنے ناسازگار ہوتے ہیں، ناموافق ہوتے ہیں، تو ان ناموافق حالات کے اندر ان کا ایمان کمزور ہونے کے بجائے اور پختہ ہوتا ہے، اور ان کو ان تمام آیات کے اوپر اور یقین ہوتا ہے جن آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ تمہارے اوپر بھی حالات آئیں گے، اے ایمان والو تمہارے اوپر بھی آزمائشیں آئیں گی، اے ایمان والو تم کو بھی آزمایا جائے گا، تم کو بھی آزمائش کی بھٹی میں تپایا جائے گا، تمہارے اوپر بھی باد سرسر کے جھونکے آئیں گے، باطل طاقتیں تم کو لقمہ تر بنانے کے لیے اکٹھا ہو جائیں گی۔ تو جب وہ ان حالات کو دیکھتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ اللہ رب العزت کا جو کلام تھا وہ اس وقت پوری صداقت و سچائی کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہے۔ قرآن کریم نے غزوہ احزاب کا ذکر کیا۔ غزوہ احزاب میں کیا ہوا تھا؟ کفار اپنی لشکر لے کر آ گئے تھے، یہود ان کے ساتھ مل گئے تھے، بہت سارے قبیلے متحد ہو گئے تھے، ایک بڑا لشکر 10,000 سے زائد بنا کر کے کفار کے سردار ابو سفیان نے یہ سوچا تھا کہ مسلمانوں کو مدینہ کی چھوٹی سی بستی کے اندر کچل کر، پیس کر، تہو بالا تہس نہس کر کے رکھ دیا جائے گا۔ حالات مسلمانوں کے لیے ناسازگار ہو گئے تھے، سخت سردی کا موسم، باہر سے دشمن کا حملہ، اندر یہود موجود ہیں مدینہ کے اندر جو کفار کے ساتھ ملے ہوئے۔ ان تمام ناموافق حالات میں قرآن کریم نے جو ذکر کیا ہے، صحابہ کرام جیسے مضبوط ایمان والے، ان کے دلوں کے اندر بھی الگ الگ خیالات آ رہے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی آ رہی تھی کہ ایمان والوں نے جب ان تمام حالات کو اپنے سامنے دیکھا تو اس کے ساتھ ساتھ وہ کہنے لگے کہ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ تو وہی حالات ہیں جن کا ہم سے ہمارے اللہ نے وعدہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا ہے۔ یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، تو وعدہ کی ہوئی چیز ہمارے سامنے بالکل واضح ہو کر آ گئی، اور یہ حالات ان اہل ایمان کے اندر ایمان کو کمزور کرنے کے بجائے ان کے ایمان کو اور مضبوط کرتے ہیں۔ ان دونوں آیتوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج بھی حالات ناموافق ہیں، ناسازگار ہیں، عالمی سطح پر ہو
یا علاقائی سطح پر ہم آنکھیں بند کر کے نہیں رہ سکتے. ہمارے آنکھیں بند کر لینے سے حالات بدل نہیں جائیں گے، یا ہماری خوش فہمیوں سے اس وقت جو حالات بنائے جا رہے ہیں وہ حالات بدل نہیں جائیں گے. ایک صداقت، ایک سچائی ہے، اس کو تسلیم کرنا چاہیے. اور ان حالات کے اندر بحیثیت مسلمان ہمیں یہ طے کرنا ہے اور ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کہاں رہیں گے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، شک کے دائرے میں رہیں گے، شبہے کے دائرے میں رہیں گے، یا جب یہ ناموافق حالات آئے تو اپنے ایمان کے اوپر جمے رہیں گے. چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، ہمارا یہ نظریہ ہوگا یا ہمارا یہ نظریہ رہے گا. سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں. آج ہم ایک فیصلے کی گھڑی میں ہیں. آنے والے یہ حالات اور یہ موجودہ حالات ہمیں اور آپ کو ایک ایسے مرحلے میں لے آئے ہیں جہاں ہمیں اور آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کس طرح سے جینا ہے. اس طریقے سے جس طریقے سے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن کریم نے ہمیں تعلیم دی ہے، اور جس کی اجازت ہمارے اس پیارے ملک کا دستور دیتا ہے کہ مکمل آزادی کے ساتھ اپنے زبان، تہذیب، کلچر، ثقافت، اپنی شناخت اور پہچان کو اعلانیہ واضح کرتے ہوئے اس ملک کے اندر جینا ہے، یا پھر حالات کی رو میں بہتے ہوئے، حالات کے اعتبار سے ہر چیز میں سمجھوتا کرتے ہوئے اپنے آپ کو شرک، توہم پرستی، باطل خیالات کے دلدل میں پھنسا دینا ہے. میرے ایمانی بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، آج ان حالات میں اگر ہم نے یہ فیصلہ لیا کہ ہم ہر حال میں ایمان کے اوپر جمے رہیں گے، جس کا مطالبہ قرآن کریم نے ہم سے کیا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان والو خود بھی جمے رہو حق کے اوپر، صداقت کے اوپر، سچائی کے اوپر، ایمان کے اوپر، یقین کے اوپر. وصابروا، اور ایک دوسرے کو لے کر کے ایک ماحول بھی بناؤ کہ لوگ حق کے ساتھ جڑیں، حق کے ساتھ تعلق قائم کریں، رشتہ قائم کریں، آپس میں مربوط رہو، آپس میں مضبوط رہو. حق اور صداقت، حق اور سچائی، پروپیگنڈے کے خلاف ہمیں حقیقی اور اصلی چہرہ لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے. البتہ ہر اچھے کام کی طرح اس کام میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی کہا، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. یہ سارے اسباب، یہ سارے طریقے اسی وقت کارگر ہوں گے جب تقویٰ ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، تو کامیابی مل جائے گی. اس لیے تمام ماں بہنوں، نوجوانوں، بزرگوں سے گزارش ہے کہ ان حالات یا آنے والے حالات سے ہمیں مایوس ہونے کی، حواس باختہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے ایمان کو اور مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اسی زبان، اسی لہجے میں کہ یہ تو وہی حالات جس کا ہم سے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے وعدہ کیا ہے، اور ان حالات میں بھی ہم حق کے اوپر جمے رہیں گے، حق کے اوپر قائم اور دائم رہیں گے. اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.